وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور 10 فروری 2022۔ آج سوال کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کیونکہ پچھلے ہفتے کے سوالات باقی تھے، لہذا انہی سوالات کو کوشش کی جا رہی ہے کہ مکمل کیا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن خوانی کرانا کیسا ہے یا کرنا کیسا ہے۔ کئی مرتبہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن خوانی لفظ خود بھی عربی لفظ نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ جتنے بھی وقت پہ قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، مرنے پر، دکان کے افتتاح پر، نئے گھر کے، یہ کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سب ہم ایجاد بندہ ہے۔ اب کوئی گھسیٹ کر ادھر سے ادھر سے دلائل دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن خوانی کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، چاہے علماء دیوبند کرتے ہوں اور چاہے بریلوی علماء کرتے ہوں، دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت سے مدرسے والے قرآن خوانی کرتے ہیں اور بچوں کو بھیجتے ہیں، بچے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں چاکلیٹ ہے، کھانا ہے، اور بہت سے لوگ تو ہر بچے کو کچھ گفٹ اور پیسہ بھی دیتے ہیں، لہذا بچے بھی چاہتے ہیں کہ قرآن خوانی ہوتی رہنی چاہیے۔ تو پتہ چلا اس کا تعلق مفاد سے ہے، شریعت سے نہیں ہے، فائدے کی چیز ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف فتویٰ وغیرہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ جب سے ہم نے سنبھالا ہے ہم نے بچوں کو قرآن خوانی بند کر رکھی ہے۔ بچے ناراض بھی ہوئے تھے شروع میں، اب تو خیر معتدل ہو گئے ہیں، ان کو یہ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے، جو سنت پر عمل ہوا اچھا ہوا ہے۔ لیکن جب پہلے وہ جو لوگ آدھا سال قرآن خوانی کھا چکے تھے، پھر ان کے لیے جب منع کیا تو بڑا مسئلہ ہوا، تو بہرحال اس کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ہمارے لیے مقدم ہے اور اسی کی پیروی کرنے کا نام اسلام ہے۔ پوچھا گیا کیا گفٹ کی ہوئی رقم کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ سوال آیا تھا کہ کیا گفٹ کی رقم کو گفٹ میں دے سکتے ہیں، اس پر بھی جواب دیا تھا۔ جب کوئی آدمی کسی کو مالک بنا دیتا ہے، ہم کسی چیز کے مالک ہیں، ہم کو اختیار ہے، ہم چاہے کالے چور کو دے دیں، چاہے زکوٰۃ میں دے دیں یا کسی کو گفٹ دے دیں، ساری چیزیں جائز ہیں۔ پوچھا گیا جانے انجانے میں اپنی باتوں سے یا اپنے عمل سے کسی کا دل دکھایا ہو تو کیا اس سے جا کر معافی مانگنی ہے یا توبہ کرنا کافی ہے؟ توبہ کیا چیز ہے؟ آپ نے دل دکھایا آدمی سے اور آپ اللہ سے کہیں مجھے معاف کر دیں، تو آپ نے اللہ کا دل ہی نہیں دکھایا ہے، بندے کا دل دکھایا ہے۔ اب اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ صحیح معنی میں تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے جا کے کہا جائے۔ کچھ لوگوں نے اس میں ایک تھوڑی سی شک نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دل دکھایا، جیسے کسی کے بارے میں بات کیا، وہ اطلاع اس کو ملی ہی نہیں، ابھی اس کو پہنچا ہی نہیں کہ مولانا صاحب نے ہمارے بارے میں ایسی غلط باتیں کہی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے طور پر توبہ کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور اگر اس کو بات پہنچی ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگی، توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا ہے کہ آپ نے پچھلے سوال میں ایک لفظ استعمال کیا کہ یقین کا اور گمان غالب کا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یقین کا مطلب کہ سورج آج صبح نکلا تھا، یقین کامل ہے، کل نکلے گا، گمان غالب ہے، یہی فرق ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ شادی کی رسمیں کہاں تک جائز ہیں؟ اصل میں ہر علاقے میں شادی میں الگ الگ رسمیں ہوتی ہیں۔ اب ایک تو شکل یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ سب بکواس ہے، شادی کی رسم ایک دم بیہودہ ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طبقہ سنتا تو ہے بات کو،
لیکن وہ سوچتا ہے کہ ان سے پوچھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہر چیز کو ناجائز اور بدعت بولیں گے، لہذا بھیا جو عمل کرنا ہے کرتے رہو، ان سے پوچھو ہی نہیں۔ حالانکہ جب ایک آدمی یہ جان جاتا ہے کہ پوچھنے پر ناجائز کا فتویٰ ہوگا، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، نہیں سمجھے بات میری بھائی؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو جواب کیا ملے گا؟ ناجائز، تو آپ تو جاننے والے ہو گئے۔ تو یہ کہنے سے گاڑی نہیں چلے گی کہ ہم نے پوچھا نہیں۔ بہرحال اس میں جو ہے میری سمجھ سے شادی میں اور غم کی محفل میں فرق ہونا چاہیے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا اور کچھ لڑکیاں جو ہے وہ گانا گا رہی تھیں اور گانے کے بول اچھے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے جب غصے کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر عید کا دن ہے، گانے دو بچیوں کو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک اسلام میں گنجائش ہے، ہم مولویوں کو بھی وہاں تک گنجائش کو کیا کرنا چاہیے؟ برقرار رکھنا چاہیے۔ اب کہاں تک گنجائش ہے، یہ سوال ایک علمی سوال ہے، چند باتیں اس میں اشارے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی رسم اگر کی جا رہی ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے تو وہ رسم کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں مجھے نہیں معلوم ہے، یو پی وغیرہ میں جب دلہن آتی ہے سب سے پہلے تو بہنیں دروازہ بند کر لیتی ہیں، اندر نہیں آنے دیتی، بولتی ہیں بھیا سے جب تک پیسے نہیں دو گے تب تک ہم بھابھی کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ اب اس میں کوئی عقیدے کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے مولانا صاحب کو فوراً جو ہے وہ بدعت و خرافات اور اس کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سے نرمی رکھنی چاہیے، تو عقیدے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں مہندی لگائی جاتی ہے، اس مہندی میں ایک عقیدہ ہے کہ پھول کا ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مہندی لگا لیں، چند لڑکیاں آپس میں بیٹھ کر کے مہندی لگا رہی ہیں اور مہندی لگانے میں وہاں پہ غیر محرم کوئی موجود نہیں ہے اور وہ پھول کا چکر نہیں چلایا گیا ہے، تو لڑکیاں ہیں مہندی لگانے دلہن کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات شادی میں کے دن یا ایک دو دن پہلے گانا گاتی ہیں، اگر وہ گانے کے بول اچھے ہیں اور اس میں میوزک نہیں ہے تو پھر وہ گانا بھی جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں پہ غیر محرم کوئی نہ ہو اور ان کی آواز باہر نہ جا رہی ہو۔ مطلب کوئی کمرے میں بند کر کے 10-20 لڑکیاں گانا گا رہی ہے، کرے دے، کیا اس میں ہوتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے عقیدے سے تعلق نہیں ہو۔ نمبر 2، کسی قوم کی مشابہت نہ ہو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ضروری سمجھ کر نہ کیا جا رہا ہو۔ نمبر 4، اس عمل کو سنت نہ سمجھا جائے۔ یہ اگر بنیادی چیزوں کا خیال رکھ کر کے اس میں جو ہے وہ کوئی رسم ایسی ہو رہی ہے تو میں نہیں کر رہا ہوں، کرو۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو فوراً فتویٰ نہیں داغنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ مولانا لوگ نکاح پڑھتے ہیں تو پیسہ لیتے ہیں، تو یہ پیسہ لینا یا پیسہ مانگنا یا پیسہ فکس کر کے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ لیا جا سکتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ اگر پڑھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں 500 روپے لیتا ہوں، وہ نکاح پڑھائی لے سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ نہ لینا تقویٰ ہے، لے لینا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر جانا سنت ہے؟ دیکھیے، قبرستان کے بارے میں یاد رکھیں، قبرستان جانے کے لیے وقت اور دن کو متعین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 1، والدین کی قبر پہ جمعہ کے دن کی بعض روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ کر کے جاتا ہے تو ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بہت ہی پکا عمل ہے تو یہ پکا عمل نہیں ہے، حدیث ہے، ضعیف ہے۔ چونکہ جائے گا، دعائیں مانگے گا والدین کے لیے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی کہ جس سے کوئی نقصان ہو، لہٰذا کوئی جاتا ہے تو جانے دیں۔
پوچھا گیا ہے کہ جس کا نام احمد ہو یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب کوئی مسلمان نہیں جائے گا؟ بھئی ہر آدمی کے نام کے آگے 90% تو کم سے کم احمد محمد لگا ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ احمد اور محمد نام رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہنم میں نہیں جائے گا تو سارے کام چھوڑ کر کے سب لوگ بھیا نام کیا رکھ لو، احمد محمد رکھ لو، اور روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ وہ سب چھوڑو، آسانی سے جنت میں چلے جاؤ۔ لوگوں نے ایسے سب آسان کے ٹکٹ بنا رکھے ہیں اور جنت میں بھیج رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک واقعہ واٹس ایپ پر آتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ ایک صحابی ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ مہمانوں کو اپنے گھر میں کثرت سے لاتے تھے، جب ہوتا تھا تو مہمان لے آتے تھے۔ ان کی بیوی کو، یقینی بات ہے کہ بیوی کو پکانا کس کو ہے؟ بیوی کو، اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے ایسے ایسے، جب ہوتا ہے تو لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ سخی آدمی تھے لیکن پکانا بیوی کو پڑتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آج میں آتا ہوں اور آپ بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کھانا وانا جو تھا کھایا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو گھر سے جتنی بلائیں تھیں، مطلب جو کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب پیچھے پورے گھر سے صاف ہو گئے۔ مطلب بتانا چاہتا ہے واقعہ کہ مہمان سے اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ پورا واقعہ جھوٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا گھر جو ہے نا وہ زو ہے، سارے سانپ بچھو وہیں رہتے ہیں۔ ہمیں ایک آدھ رہا ہوگا کوئی خدا نہ خواستہ کبھی، اتنا پورے گھر میں سب لکھا حشرات الارض بھاگنے لگے، کہاں سے حشرات الارض آ گئے یار اتنے۔ بہرحال اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں، یہ واقعہ ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے تبلیغی جماعت میں جانے کے مسئلے پر پہلے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، برائے کرم دوبارہ بیان فرما دیں، کلپ نہیں مل رہی ہے۔ اچھا بہرحال کلپ تیار کر لو، بتا دیتا ہوں۔ عورتوں کے تبلیغی جماعت میں عورتوں کے جانے کے بارے میں فتوے جو کچھ بھی ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کو جماعت میں نہ جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارے شرائط پورے کر رہے ہیں، محرم کے ساتھ جانا ہے، کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بے پردگی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو پھر اس پہ یہ منع۔ اچھا، اور بازار میں جانے کے لیے کبھی ناجائز کا فتویٰ آج تک نہیں دیا گیا ہے۔ فتویٰ کس چیز میں ہے؟ جس کا تعلق دین سے۔ مسجد میں آ گئی تو مکروہ تحریمی، کیوں؟ نوز باللہ سارے گنڈے کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ بازار چلی جائے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کا گھر ہے، کس آج تک مکروہ تحریمی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جماعت میں جا رہی ہے دین سیکھنے دین سکھانے اور سارے شرائط کے ساتھ، تو بہرحال میری سمجھ سے جو عورتوں کا جماعت میں جانا ہے، اور اب تو خیر بہت سے مفتی یہ بات بولنے لگے، پہلے تو بہت ڈرتے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے کیا ہے تھوڑا سا ڈر کھلا ہے، اور فتاوے بھی آ چکے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس میں فتاوے بھی آ گئے ہیں، اور جو پرانے فتوے دیے بھی گئے تھے ان کا کوئی کیئر نہیں کر رہا ہے، نئے فتاوے بھی آ گئے ہیں کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کوئی شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم کچھ سیکھ لیں گی، جانا چاہیے، جہاں پر انتظام ہو ضرور جانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک نو مسلمہ لڑکی نے اپنے شوہر سے جھگڑے کی بنا پر غصے میں کہہ دیا کہ میں اب نماز نہیں پڑھوں گی نہ ہی اللہ کو مانوں گی، ابھی نئی مسلمان ہوئی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ کفارہ دینا ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں غصے میں کہا ہے تو جملہ یہ بھی خطرناک، اگر بالارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ ہے ہی نہیں، اگر ارادہ ہے اسی غصے کے ساتھ، تو پھر اکثر لوگوں کے نزدیک یہ تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کرے، اور اگر محض غصے میں
جذباتی انداز بات کی گئی ہے تو پھر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ اجتماعی دعا کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہو تو ارشاد فرمائے۔ یہ سب ایسے مسئلے میں الجھائے رکھا ہے لوگوں نے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم بھی ابھی ان سب مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہم سنا دیتے ہیں۔ اجتماعی دعا کرنے کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اجتماعی دعا جہری، خاص کر اجتماعی دعا جہری جو لوگ کرتے ہیں اور کہیں سے حدیث گھسیٹ کے لاتے ہیں، سوال یہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھی گئی، صرف عید کے موقع پہ نماز پڑھی جاتی کیا؟ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، 50 حدیث ہونی چاہیے اجتماعی دعا کی۔ ایک آدھ حدیث کہیں سے گھسیٹ کر کے لائی جاتی ہے اور نہیں اس کے اندر یہ معنی پیدا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر زیادہ ہم فتویٰ دے دیتے ہیں بھائی جو لوگ کر رہے ہیں ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا جہری کرنے کی کوئی حدیث موجود ہے نہیں، اور اس کو لازم سمجھنا۔ بعض لوگ کیا ہے کہ اجتماعی دعا نہیں کر رہے ہیں، مطلب وہ زور سے نہیں کر رہے ہیں، جب تک امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تب تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے پیچھے۔ اچھا بات دیکھیں کیا ہے، آپ پیچھے چلے جائیے، نہیں سوتے تو مجھے الجھن ہوتی بھائی۔ بعض لوگ جیسے شروع کریں گے اللہ الحمدللہ کچھ کہہ کے پھر شانتی ہو جائیں گے، وہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ آخر میں آمین یا رب، وہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب ایجاد بندہ کرتا ہے کوئی کام تو ہر آدمی کا آئیڈیا کیا ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو سب لوگ ایک طرح کرتے۔ بہرحال یہ جو اجتماعی دعا جہری کی جا رہی ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، چاہے ہم کر رہے ہوں چاہے دوسرے کر رہے ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ جزاک اللہ کہنا صحیح ہے یا جزاک اللہ خیرن بولنا چاہیے، یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جزاک اللہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن ذکر ہے، یا اور بھی الفاظ اس کے ساتھ ذکر ہیں۔ محض جزاک اللہ جو کہا جا رہا ہے اللہ آپ کو بدلہ دے، کیا بدلہ دے یہ تو بتایا نہیں آپ نے، اچھا بدلہ دے برا بدلہ دے یہ بتایا نہیں گیا۔ تو لہذا اگر آپ دعا دینا چاہ رہے ہیں اور اچھے بدلے کی تو خیرن کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے، اور بھی خیرن کثیرن جو بھی ہے وہ ایک، لیکن جزاک اللہ صرف جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا بیوی شوہر سے الگ رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بیوی کو اختیار ہے۔ اگر وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اکیلے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، تمہارے اماں ابا میرے ساتھ نہیں رہنا، تو بیوی کو یہ اختیار ہے، اور یہ شوہر کو سننا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔ وہاں پر اپنے شوہری یہ دکھلا کر کے میں جو کہوں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فقہاء میں بھی اور احادیث میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ساس بہو اکٹھا رہتی ہوں یا رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہو، ایسا کوئی واقعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن ایک بات بتائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے، یہ بعد میں ایمان لائیں اور مدینہ انہوں نے ہجرت کیا۔ ایک روایت نہیں ملتی ہے ان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کی ساس ہوئی نا، یہ ان کا دونوں کا ایک واقعہ پورے حدیث میں کہیں منقول نہیں ہے، کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ جب وہ آئی ہوں گی تو کہاں گئی ہوں گی، بقول آپ کے تو ساس بہو کے پاس رہی ہوگی، ایک واقعہ نقل نہیں ہے۔ نہ کوئی یہ ذکر ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہی، اللہ عالم کہاں رہی، کس کے ساتھ رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انتظام کیا۔ بہرحال ایسا واقعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الگ نہیں رہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، کوئی رہ رہا ہے تو نہیں لڑ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن 99% لڑائی ہونی ہی ہونی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
اور اگر نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کی سیوا کریں، سیوا کر کے اپنی جنت بنا لیں۔ آپ جو بزرگ تلاش کر رہے ہیں، حضرت کا پیر دبا دیں، ہیں ان کا جو ہے وہ ڈنڈے والے بابا کو تلاش رہے ہیں، تمہارے گھر میں خود بزرگ رہتا ہے یار، اس کی سیوا کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ بہرحال بیوی کا مطالبہ کرنا شرعی لحاظ سے ایک دم صحیح ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میت کے وارث، ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے، یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ میں نے پچھلی مرتبہ اس مسئلے کو بیان کیا تھا، لوگ کنفیوز ہو گئے کہ میں نے کہا تھا کہ آدھا بیٹی کو چلا جائے گا اور آدھا بھائی کو۔ بھائی سے مراد مرنے والے کا بھائی ہے، جو بیٹی ہے اس کے تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی بیٹی ہے۔ تو وہ کہیں کہ مولانا عورت کا جو ہے آدھا ہوتا ہے، مرد کا جو حصہ ہوتا ہے آپ نے دونوں کو آدھا آدھا کر دیا۔ یہ مرنے والے کا بھائی ہے، اس لڑکی کا بھائی نہیں ہے، لہذا آدھا حصہ بھائی کو چلا جائے گا اور آدھا حصہ بیٹی کو چلا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا قبر میں جو تختہ دیا جاتا ہے، یہاں پہ پتھر وغیرہ رکھتے ہیں، جہاں کہیں پہ لکڑی رکھتے ہیں، لکڑی کے تختے رکھے جاتے ہیں، تو کیا اس کا بیر کا تختہ ہونا قبر میں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ جو جس طریقے سے بھی قبر کو اس طریقے سے ڈھانک دیا جائے کہ ڈائریکٹ مٹی قبر پہ نہ، مردے پہ نہ پڑے، جو بھی شکل آپ اختیار کریں سب جائے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، آندھرا کے بعد علاقے میں آج بھی مسلمان قبر جب کھودتے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالتے، ڈائریکٹ مٹی اسی کے اوپر ڈال دیتے۔ معلوم نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، ڈائریکٹ مٹی اسی کو۔ میں تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ آندھرا کے کہاں، وہاں پہ قاسمی موجود تھے اور مٹی ڈائریکٹ اٹھا کے ڈالتے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یار مولانا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز آپ پٹرا لگا دیں، آپ تختہ لگا دیں، آپ پتھر لگا دیں، سل لگا دیں، جو بھی لگائیں، لیکن ڈائریکٹ مٹی مردے کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ اگر قینچی کوئی مانگے تو قینچی کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، اگر ہاتھ میں دیں گے تو دونوں آدمی کے درمیان میں لڑائی ہوگی۔ ایک دم غلط۔ مسلمان ہو کیسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں؟ 1200 سال ہو گیا اسلام کو آئے ہیں، اتنا پتہ نہیں ہے، اتنی چیزیں نہیں پتہ ہے۔ کیوں نہیں پتہ معلوم آپ کو؟ 4 بنیادی وجہ ہے۔ یہ ایسے مسائل پوچھنے سے ہم کو پورے بھارت کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ کتنے پانی میں ہم ہیں اور کتنا دین ہم جانتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اللہ نے 52 جمعہ سال میں ہم کو دیا تھا، اس جمعہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ وہ باتیں کہی جا رہی ہیں 90% جس کی ضرورت نہیں ہے۔ 10% مسجدیں ہی اپنا صحیح معنی میں ممبر اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہ کیا بے تکی باتیں، کچھ پبلک سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہی ہے۔ موسم آیا، موسم کے لحاظ سے رجب آیا، رجب دعا کرتے رہتے اگلا مہینہ شعبان آ جائے، شعبان آنا ہے، پھر شعبان پہ تقریب، شعبان کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان آئے گا، پھر رمضان پہ تقریب، پھر ذوالقعدہ آئے گا، پھر ذوالقعدہ، ایسے بس موسمی تقریریں کر کر کے پبلک کو جو ہے وہ ناکارہ بنا کے رکھی ہے۔ یہ پہلی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل معلوم نہیں ہیں۔ دوسری وجہ جو علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ 50 سے 70% مسجدوں میں جو امام صاحب ہیں وہ امامت کے مسئلے نہیں جانتے ہیں، آئیڈیا سے سجدہ سہو کرتے ہیں، احتیاط میں سجدہ سہو کرتے رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، احتیاط میں سجدہ سہو۔ اب جب ایک آدمی امامت کا مسئلہ نہیں جانتا ہے تو وہ بیچارہ قوم کی امامت کیسے کرے گا؟ تو یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ خاص کر گاؤں میں ایسے لوگ امام ہیں۔ ایک جگہ ہم پہنچے، ہمارے ساتھ معلوم نہیں کون تھا، ابھی حال کی بات ہے، گلبرگہ کے قریب ایک پروگرام تھا، تو سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہا ہے بندہ۔ اچھا، اگر پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کھڑا کر دیتے کسی کو، ہم کو معلوم ہی نہیں،
چونکہ وہ بقلم خود قاری ہوتے نا، بقلم خود جانتے، سیکھا نہیں ہے. رگانے کا نام کرت ہے، رگاتے ہیں. جیسے لوگ بابا بن جاتے ہیں، بباتے ہیں، ایسے ہی یہ قالی لوگ رگاتے ہیں. نہ ان کو اظہار معلوم ہے، نہ اخفا معلوم ہے، نہ غنہ معلوم ہے، ہر جگہ کھینچے. اب جیسے انمتا ہے، اب انمتا میں عین آیا ہوا ہے، نون صاحب انعمتا علیہم، وہ سمجھ رہا ہے کھینچنے کا نام کیا ہے، یہ بڑا اچھا پڑھنا ہے. کہ چلو اتنی غلطی ہوتی تو معنی وانا نہیں بدلتا. ایسا غلط پڑھا. جب وہاں سے فارغ ہوئے تو میں نے ان لوگوں سے کہا جو مسجد والے تھے، ہم نے کہا بھئی امام تو صحیح کر لو یار، یہ اتنی غلط نماز پڑھا رہا ہے. کہا مولانا صاحب مفتی ہیں یہ. میں تو کان پکڑ لیا. تب معلوم ہوا کہ مفت کے مفتی بھی بہت ہیں. آپ کو معلوم ہے اس وقت بھارت میں اتنا لوگوں نے افتاء کا کی دکان کھول رکھی ہے، آن لائن مفتی بن جاؤ. کیونکہ مفتی لکھنے میں ذرا سے پاور بڑھ جاتا نا، تو پاور بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی ہیں. 2 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا کورس، آن لائن کا کورس، مفتی بن گئے. یہ مفت کے مفتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں بیچارے. جب اس نے کہا امام صاحب مفتی ہیں تو میں بھی ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ مطلب کہیں ایسا تو نہیں صحیح پڑھ رہا. ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ آپ ہماری مسلم سوسائٹی جو ہے وہ مسئلہ اپنا نہیں جان رہی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں، یعنی ممبر کو چھوڑ کر کے، وہ تقریر کرنے والے ایسے لوگ تقریر کر رہے ہیں کہ جو خود دینداری نہیں ہے. اب تو کیا ہے، نیٹ سے اٹھایا، یہاں سے اٹھایا، وہاں سے اٹھایا، کٹ پیسٹ کیا اور میڈ ان مولانا سراج تقریر تیار. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے پانی کہاں سے لیا ہے، سورس کیا ہے پانی کا، گندا نالا لیا ہے کہ اچھا پانی لیا گیا ہے. وہ بیان کر رہا ہے. جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے. عالم بیٹھا ہوتا ہے اور ایک جاہل آدمی بیچارہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تقریر کرتا رہتا ہے اور ایسے واقعات چھوڑتا ہے کہ وہ سارا ہم اپنا جو 15-20 سال 50 سال کا تجربہ اور جو پڑھا ہے سب تلاش کر لیتے ہیں اپنی یادداشت میں کہ کہیں یہ واقعہ ہے. نہ عقل سے تعلق رکھے گا، نہ نقل سے تعلق رکھے گا، اور نہ فطرت سے. تینوں چیزیں چھوڑ رہے ہیں. اب ایسے واقعہ جب چھوڑے جائیں گے کہ کینچی مانگنے سے لڑائی ہو جائے گی. تو کینچی میں اتنی دم ہے تو جو دوسری پلاننگ کرتے ہو لڑائی کرانے کی، وہ چھوڑا کر کے یہی ایک شروع کر لیں. کسی طرح کینچی پکڑ لیں، کینچی پکڑاؤ جا کر کے. اللہ حفاظت فرمائے. پوچھا گیا دونوں سجدوں کے درمیان میں کوئی دعا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیوں مدرسے میں اور کہ ہم لوگوں کو دونوں دعاؤں کے درمیان میں، سجدے کے درمیان میں دعا نہیں سکھائی جاتی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض میں نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں نہ فرض کا ذکر ہے نہ نفل. صحیح حدیث میں ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. بعض لوگوں نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک صاحب تو ابھی میں 2-3 دن پہلے ان کی ایک تقریر دیکھ رہا تھا کہ اگر اس پر یقین کر کے، کیونکہ سجدے کے وقت میں اور سجدے کے درمیان میں دعا کرنا یقینی بات ہے کہ قربت کا بہت اعلیٰ وقت ہے. لیکن آپ کو بتایا گیا کہ دعا مانگو، نہیں مانگو. امام صاحب مانگتے نہیں مانگتے. ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر حال میں مانگتے، ہر حال میں مانگتے 2 سجدوں کے درمیان میں. لیکن ہمارے یہاں کچھ چیزیں نماز میں اتنی غلط ہو رہی ہیں، کبھی بھی امام صاحب پیچھے نہیں دیکھیں گے کہ بھیا صحیح کھڑے ہو کہ غلط کھڑے. اب کل ہمارے بغل میں ہی پڑھے لکھے آدمی 1 فٹ چھوڑ کر کھڑے ہوئے. اب میں دوسرے کو، طلبہ کو کیا کہوں؟ میں نے ناپا، ہم نے کہا دیکھ بھیا اتنا دور تو کھڑا ہے، کیا چھوت ہے کوئی سامنے بغل والا؟ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ کو بتایا ہی نہیں گیا ہے. یہ بچپن سے تربیت کی ضرورت ہے، پہلی جماعت سے تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ جانیں کہ
صف کیسے بنتی ہے. صف کے درمیان میں یہی تو ایسے سب کر کر کے کرونا آتا ہے تو 5 فٹ پہ اللہ کھڑا کر رہا تھا، جاؤ سنت پر عمل نہیں کیے، اب جاؤ 5 فٹ پہ کھڑے ہو. یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے سنت چھوڑنے کا. اور علامہ اقبال نے کہیں کہا ہے، شعر میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اور حدیث تو ہے سراتن ہے، کہ جب صفیں بنتی ہیں اور درمیان میں خلل ہوتا ہے تو ایک تو روایت میں یہ ہے کہ پارٹنر کھڑا ہو جاتا ہے. کون پارٹنر کون ہے؟ شیطان. وہ کھڑا، اچھا وہ کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ تم کو کیا کرے گا؟ نماز تمہاری اچھی کرے گا. وہ دونوں کو ایک ساتھ ڈسٹرب کرتا، بیچ میں دو کی ڈیوٹی لگنے کے بجائے ایک ہی دو کو سنبھال لیتے ہیں، ادھر والے کو بھی لگاتا ہے ادھر والے کو بھی لگاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیچ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری حدیث، بعض حدیث میں یہ آتا ہے، مجھے حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، کہ جو آپ آپس میں لڑائیاں دیکھ رہے ہیں ہماری مسلمانوں کی، کہ اگر مسلمانوں کی صفوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو دل میں بھی ایسے ہی فرق پڑتا ہے، دل بھی جدا رہتے ہیں. لہذا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو سجدوں کے درمیان میں دعا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان میں. اور کیا کہتے ہیں، کم سے کم نفل میں ہی کریں. اگر فرض میں یہ ہے کہ بھائی پیچھے والوں کو تکلیف ہوگی، پھر بھی تعدیل ارکان تو ہمارے پاس بہت ضروری ہے نا. تعدیل ارکان کیا ہے؟ ایک سجدے کے بعد آرام سے اٹھے آدمی، پوری ریڑھ کی ہڈی کیا ہو جائے؟ سیدھی ہو جائے. رکوع میں جو جھکی ہوئی ہے پوری ریڑھ کی ہڈی صحیح ہو جائے. ہم ابھی سمیع اللہ لمن حمدہ ہی کہتے رہتے ہیں، امام صاحب سجدے میں، ہمارا امام تو ٹھیک کرتا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو حالات ہے. ایک سجدے سے ابھی اٹھ کر کے مولانا صاحب فارغ ہی نہیں ہوئے، وہ تڑ سے کس میں چلے گئے؟ دوسرے میں چلے گئے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تعدیل ارکان کی اہمیت کتنی ہے. لہذا اور پھر چلاتے ہیں نماز ایک زمانے سے پڑھ رہے ہیں، سکون نہیں ہو رہا ہے. نماز میں سکون ہوتا ہے جب رسول کے طریقے پہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے بخاری شریف کی کیا روایت ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. کیوں؟ تب نماز قبول ہوتی ہے، تب نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے کہ یہ دبئی ہے، شارجہ سے سوال آیا ہے کہ ایک صاحب دعا ان کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ دعا ہے، یہ دعا دینا کیسا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے، یہ تو بد دعا ہو گئی کہ غم حسین کا غم دے. کسی کا بھی غم کے لیے دعا کرنا کہ آپ کو غم ہو، یہ کون سی دعا ہوئی؟ اچھا پھر غم حسین ہی کیوں؟ غم عثمان کیوں نہیں؟ پھر غم عمر کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی کا دنیا سے چلے جانا سب سے بڑا غم ہے. حضرت عمر تو اپنے ہوش و حواس بیچارے کھو بیٹھے اس غم میں، لیکن ہمارے پاس غم منانے کا کوئی وہ اسلام میں اصول ہی نہیں ہے کہ غم 3 دن منایا جاتا ہے. بیوی 4 مہینہ 10 دن غم منا لے، اس کے بعد کوئی غم ڈے ہوتا نہیں ہے. یہ جو آپ شہادت ڈے اور حضرت حسین ڈے منا رہے ہیں سب شریعت کے خلاف دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اچھا حیرت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اہمیت والی ذات حضرت علی کی ہے کہ نہیں؟ ان کے والد محترم ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا. آج تک جو ہے وہ حضرت علی کا ڈے نہیں منایا جا رہا ہے. انہی کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو بھی زہر دیا گیا، وہ بھی بیچارے شہید ہوئے. ان کا کوئی غم نہیں منایا جا رہا ہے. تو اس قسم کی یہ تو بد دعا ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ جب آدمی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس میں غم کی کیا بات ہے؟ سچ ہے اگر یہ قول کی مرتے نہیں شہید تو ان کے اوپر مرثیہ پڑھنے سے ہے کیا فائدہ؟ دبئی میں ہم رہتے تھے، ایک صاحب شہید ہو گئے. میں ان کا بھانجا تھا تو میں جا کر کے ان کو تعزیت کیا کہ بڑا افسوس ہوا. وہ صاحب میرے اوپر چڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ عالم ہو کر کے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شہادت کے لیے آپ کو خوشخبری دینا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا بھانجا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تم کیسے مولانا ہو؟ اچھا ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں وہ یہی جانتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں، واقعی میں پتہ نہیں.
उसने मुझे खूब लथेड़ा, मुझे बड़ी शर्म भी आई और शर्म आने की जगह भी थी। उसने कहा शहीद तो मरता ही नहीं है, आप उस किसकी ताज़ियत करने आए हैं? आप जैसे लोग अगर ऐसी बातें करेंगे आपको मुबारकबाद देना चाहिए था, और आप जो है आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल तो शहीद जो है वो अल्लाह के नज़दीक उसकी वैल्यू क्या उसका अंदाज़ा भी नहीं। पूछा गया है मौलाना साहब, लोग अजमेर जाते हैं और वहाँ से तबर्रुकात लेकर आते हैं, इसका लेना और खाना कैसा है? आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? अगर दे तो फ़ौरन बोलना क्या कि इस्लाम में कोई भी इस किस्म का तबर्रुक जायज़ ही नहीं है। कुरान मजीद ने कहा है वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जो चीज़ अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर मंसूब कर दी जाए उसका खाना पीना सब हराम है, सब हराम है। तबर्रुक होता क्या कभी देखा है? तब क्या फ़ायदा, इतने बड़े हो गए। लोग शीरीनी, बताशा, मिठाई, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, सब एक पूरा एक सिस्टम है, वो अपने सर पे लाद के लेके जाते हैं। शिर्क का का जो वो है कटोरा वो या ट्रे जो भी है वो अपने ऊपर लाद के लेके जाते हैं। उसके बाद ले जा करके उस मुजावर को हवाले करते हैं। मुजावर क्या करता, आधा निकाल के रख लेता और आधा इनके हवाले। नमाज एक वक्त नहीं पढ़ता, वो जो निकाल लिया वो कब्र को कभी कभी छुला देता है, कब्र को छुला देता। उस किस चीज़ को? शीरनी को नहीं, ट्रे को। और उसके बाद आधा निकाल लेता, आधा इनको देता है। जो निकाल के दे दिया है वो तुमको ला के दे रहा है, ये चढ़ावा है, शिर्क है, हराम है इस तरह से चढ़ावा खाना, लिहाजा एकदम गलत चीज़ है। पूछा गया है कि क्या इंसान अपनी पसंद की शादी कर सकता है, क्योंकि कुरान ने कहा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई, कि शादी तुम उनसे करो जो तुमको पसंद। अच्छा एक आदमी बताओ जिसने अब इसलिए शादी किया हो कि ये हमको नापसंद है इसलिए शादी कर रहा हूँ। जो साहब ने पूछा है मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, कल से हमारे पीछे पड़े सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ठीक है भाई, एक हो ये आपने कहा, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मुझसे मेरे वालिदैन ने कहा कि भाई शादी आप खुद बताएंगे कि फ़लाँ जगह करना है या हमको आप अख्तियार देते हैं। तो हमने कहा आप जहाँ कहेंगे मैं कर लूँगा। तो उनकी पसंद मेरी पसंद हुई नहीं, मैंने वकील बना दिया गोया। वकील का काम है हमारा मुकदमा लड़ना, मुकदमा किसका लड़ता है? हमारा ही ना, भले वो बात दूसरा आदमी है। ऐसे ही जब आपने अम्मी को, बहन को, अब्बा को, जिसको भी बताया कि आप जहाँ आपको पसंद है मेरी पसंद है, तो आपकी पसंद हो गई कि नहीं हो गई? या दुनिया का एक आदमी बताओ हमने शादी किया है हज़रत इसलिए शादी किया है, हमको नापसंद है, बेतुकी बातें वो समझ। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा सवाल किया है कि मौलाना साहब, ये एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है उन्होंने कि हमको ज़िंदगी भर उसके साथ रहना है, लिहाजा हम उसके साथ पहले रह लें और उसको देख लें, उससे बातचीत कर लें और उसके बाद जो है फिर शादी करें, क्योंकि ज़िंदगी भर का मामला है। तो उन्होंने फिर मौलाना घुम्मन साहब का हवाला दिया है कि घुम्मन साहब ने कहा है कि लड़की देखी जा सकती है। तो मैंने कहा मौलाना घुम्मन साहब की पूरी बात नकल करो। आज भी हमारे यहाँ भी है कि अगर आप शादी तय हो गई, आखिरी मरहले में होके करने से पहले आपको अख्तियार है कि आप कह सकते हैं कि भाई मैं लड़की देखूंगा। देखने की शर्त क्या है? देखने की शर्त यह है कि एक महरम मौजूद रहे, नंबर एक, बातचीत नहीं होनी चाहिए, अगर बातचीत भी हो तो बेमहरम मौजूद रहे, और तीसरी यह है कि वो कहीं भी आ जा रही है, आप देख लीजिए, ख़त्म हो गई देखना। देखने का मतलब डेट नहीं होता है। डेट जानते हैं? मौलवी होकर के डेट जानने लगे, अंग्रेजी इतनी तेज़ हो गई माशाल्लाह। भाई आजकल डेट होता ना, मैं फ़लाँ के साथ डेट कर रहे, डेट का मतलब क्या है? ज़िना कराने गए हैं, उसका नाम डेट रख दिया है और कुछ नहीं है। डेट क्या है? अच्छा, दो नौजवान लड़की और लड़का डेट करने यहाँ से फ्रांस गए हैं, वहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे जमात से, तहज्जुद पढ़ने गए हैं, क्या करेंगे डेट में? भाई एक जगह आग है और उसके बगल में पेट्रोल आपने रख दिया है, आग और पेट्रोल को बगल रख दिया है और फिर कह रहे हैं कि इन्हें दोनों एकदम अलग अलग हैं और वो दोनों जल नहीं रहे हैं। बेवकूफ़ी की बात है।
اب اتنا بھی ہم لوگ نادان نہیں ہیں مولانا لوگ کہ تمہارے ڈیٹ کا معنی نہ جانیں، ڈیٹ کا معنی بھی ہم جانتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جو چکر چلایا پوری دنیا نے ڈیٹ کا، یہ سب زنا کاری کا چکر ہے۔ لہذا ہمارے یہاں شادی طے ہو گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا یا لڑکی بات چیت کر سکتے کہ نہیں۔ اچھا، ابھی منگنی کے بعد صرف ایک ہی بات تو طے ہوئی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، اللہ جانے ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کتنی منگنیاں ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ آج تم ان کے ساتھ بات چیت کرو، 2-4 مہینہ 10 مہینے کے بعد جب شادی کا وقت آوے تو بولو مجھے شادی نہیں کرنا ہے۔ اب دوسرے یہ بھونرا دوسرے پہ جا کر کے مڑ رہا ہے، پھر وہاں پر چکر چلائے۔ یہ سب بے تکی بیہودہ باتیں ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ سب جب سوچے آدمی نا، تو ایک چیز اور سوچ سکتا ہے کہ اگر ہماری بہن کے ساتھ کوئی ایسا بولے تو میں راضی ہوں گا کہ نہیں؟ میں بولے کوئی آدمی کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شادی سے پہلے 10-12 دن ہم اس کے ساتھ رہیں گے، باتیں کریں گے، چیٹ کریں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ بات سمجھے نہیں میری؟ ہاں۔ پوچھا گیا ہے اگر کوئی آدمی، ایک واقعہ چل رہا ہے، جیسے رمضان آنے والا ہوتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے واٹس ایپ پہ۔ اب زیادہ بربادی واٹس ایپ کر رہا ہے، کیونکہ واٹس ایپ کے ایڈمن کون ہے؟ علماء کرام۔ سب علماء ہیں؟ کوئی نہیں۔ اچھا، اتنی تیزی سے فارورڈ کرتے ہیں، وہ جو چیز ہے جھوٹے، وہ ہزاروں چیزیں فارورڈ ہوتی ہیں، اس پر وہ خود کبھی عمل نہیں کرتا جو فارورڈ کر رہا ہے تم کو۔ فجر کی نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، اور نماز چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو فارورڈ کر رہا ہے، آپ کو فارورڈ کر رہا ہے۔ یہی ہو رہا ہے دن بھر۔ تو ایک میسج فارورڈ ہوتا ہے کہ رمضان کی، یعنی کسی کو اطلاع دینا کہ بھئی فلاں تاریخ سے پہلا روزہ ہے، اگر آپ نے سب سے پہلے اس سے کہہ دیا تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہے۔ یہ انہوں نے حدیث بیان کر لیا۔ جھوٹے نمبر 1، سارے عمل چھوڑ دو۔ اچھا، پھر کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی جس دن رمضان ختم ہو، جب جس دن عید، اسی دن کیا کرو، دھڑاک سے سب سے بول دو بھیا اگلے سال جو ہے فلاں تاریخ کو رمضان آ گیا، جہنم سے بچ گئے، ختم ہو گئی، ایک مرتبہ کر لو۔ ساری جو فائلیں کر رہے ہیں سب چھوڑو، بیکار۔ وہ لوگ شارٹ کٹ جو ہے وہ جانے کا جانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ بیوی اپنے زیورات شوہر سے کہتی ہے کہ جب آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بیچنا ہے بیچ ڈالو۔ تو بیوی تصرف کرنے کا حق دیتی ہے، تو کیا بیوی اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ شوہر ادا کرے گا یا بیوی؟ تصرف دینے سے ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے، مالک بیوی ہے، لہذا بیوی ہی کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایک صاحب کا ایک وہ آیا ہوا ہے چھوٹا سا پیغام کہ، اور انہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جب گوگل پر ہندی یا انگریزی میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، تو جو لوگ جواب دینے والے وہاں لکھا ہوا ہے، تو کوئی ہندو جواب دیا ہے، کوئی فلاں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان تنظیمیں، علماء، ان کے آگے یہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، لہذا ایک غلط پیغام پاس ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، غیر مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے گوگل سے، لیکن جو جاننا چاہتا ہے قرآن کے بارے میں، غور سے سنیے گا، جو جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کیا ہے، اور نام کے آگے لکھا ہوا ہے کہ پرمود جی نے لکھا ہے قرآن کسے کہتے ہیں، وہ جاننے والا پرمود پر کبھی اعتماد نہیں کرتا، لہذا آپ اتنا گھبرائیں نہیں۔ وہاں پہ جب لکھا رہتا ہے کہ محمد احمد قاسمی، تب کیا کرتا ہے، اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ اس نے جو ڈیفینیشن اور پربھاشا کی ہوگی وہ صحیح ہوگی۔ لہذا آپ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی بربادی کی یہ وجہ ہے، بربادی کی وجہ دوسری ہے، ایسے کہہ کر کے لوگ اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو بھی گوگل ہندی اور انگریزی میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے، لیکن یہ کہ صاحب وہ دیکھ لیں گے تو قرآن کا غلط سمجھ لیں گے۔ پرمود کے بتانے تو کوئی قرآن نہیں سمجھتا ہے، کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم سے اسلام سمجھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، نہ اس کو اعتماد ہوگا نہ یقین ہوگا، لہذا آپ اتنی فکر نہیں کریں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔
پوچھا گیا مولانا صاحب ساری پہننا کیسا ہے؟ ساڑی جسے آپ کہتے ہیں، ساری پہننا جائز ہے؟ ساری پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، جب دروپدی کی ساری جو ہے وہ لوگ اتارنے لگے تو ایک شاعر نے اس پر شعر کہا کہ ساری بیچ ناری ہے کہ ناری بیچ ساری ہے کہ ساری ہی کہ ناری ہے کہ ناری ہی کی ساری ہے۔ بہرحال ساری، اصل بات جو سوال کرنا تھا وہ پوچھا نہیں گیا کہ بلاؤز جو چل رہا ہے یہ پہننا جائز ہے کہ نہیں۔ ساری میں کوئی چیز ناجائز کی ہے ہی نہیں، وہ تو ماشاءاللہ 1 2 3 4 ہو تو جیسے وہ پات گوبھی ہوتی نہیں، پات گوبھی میں پتے در پتے ہوتے نا، وہ تو پتے در پتے، وہ تو اندر، وہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ سوال جو کیا جانا چاہیے تھا کہ بلاؤز جو پہنا جاتا ہے وہ جائز ہے کہ نہ جائز۔ آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ بلاؤز بلا وجہ سے نکلا ہے۔ بلا وجہ مطلب کیا؟ ایک ایسا کپڑا جو بلا وجہ ہے۔ کیوں بھائی؟ نہ بدن ڈھانکے نہ بدن چھپائے، اتنا ٹائٹ کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے پہنا گیا ہے یا پہن کر سلوایا گیا ہے، اتنا ٹائٹ۔ مطلب ایسا رہتا ہے کہ گوشت باہر کپڑا اندر، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھتے نہیں دیکھتے یہ سب چیزیں اس میں ہر حرمت کی ساری چیز موجود ہے بلاؤز میں۔ ٹائٹ ہونا نمبر 1، سطر کا کھنا ہونا نمبر 2، ٹرانسپیرنٹ چھلکنا، اندر کی چیز باہر سے نظر آنا، چھلکنا، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لہذا وہ سوال نہیں کیا گیا ہے، لہذا میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ ساری کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ساری جو ہے وہ جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں غیر محرم کے سامنے سر کھولنا کیسا ہے؟ عورت کا سر، جو حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، عورت کا سر جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، لہذا کسی بھی غیر محرم کے سامنے عورت کا بال کھولنا حرام ہے، بال کھولنا حرام ہے، کھولنا نہیں، کھولنا حرام ہے۔ یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ بنا؟ وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ حقیقت کیا ہے کہ جب ہمارا سنویدھان بنا، اس کے بعد ایک نیا بھارت کا شروعات ہوئی، اس وقت ہماری عورتیں یہ طے کرتی کہ ہم اسکول جائیں گے اسلامی ڈریس میں جائیں گے، کوئی مائی کا لال آج ان کے اوپر ہاتھ اور انگلی نہیں اٹھاتا۔ اس وقت تم نے کیا کیا؟ ایڈوانس بننے کی کوشش کی، پردے کو چھوڑا، حتیٰ کہ سطر کو کھول کر کے جانے لگی، اب ڈنڈا پڑنے لگا۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ سکھ نے پہلے دن طے کیا، کیا؟ میں پگڑی نہیں اتاروں گا، تم ہیلمٹ کا قانون بنایا کرو۔ آخرکار پوری بھارت ہی نہیں، پوری دنیا جھکی کس بات پر؟ کہ سردار چاہے پگڑی پہنے، وہ ہیلمٹ لگائے یا نہ لگائے۔ کب جھکتی ہے؟ جب ایک آدمی اپنی بات پر اڑ جاتا ہے۔ تمہارے یہاں تو یہ بحث شروع ہو گئی ہے ابھی عدالتوں میں اور باہر کہ عورت، مسلمان عورت سر کھول سکتی ہے نہیں، قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے؟ تم نے بتایا ہی یہی ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ ضروری اگر ہوتا تو ساری، بھائی سردار نے طے کیا کہ نہیں صاحب سکھ ہمارا مذہبی ڈریس ہے، ہم پگڑی نہیں اتار سکتے۔ سکھ نے کہا کہ پگڑی ہمارا مذہبی ڈریس، سکھ نہیں، مذہبی ڈریس کیا ہے؟ پگڑی ہے، میں نہیں اتاروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ جھکی دنیا کی نہیں جھکی۔ داڑھی آپ کے ہاں واجب تھی، آپ کے یہاں داڑھی کا حکم کیا ہے؟ ہمارے ہاں چاروں امام کا اتفاق ہے کہ داڑھی مڈانا حرام ہے، داڑھی مڈانا حرام ہے۔ ہم نے عمل کیا کیا؟ داڑھی مڈائے تو چلتا۔ آپ کے خلاف قانون کیا آیا کہ آپ کسی بھی سرکاری نوکری میں، خاص کر فوج میں، پولیس میں، بارڈر سیکیورٹی، جتنی بھی فورسز ہیں، کسی میں بھی مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر داڑھی رکھنا ہے تو وہ اپنے اوپر سے اجازت دے، اس کے رحم و کرم پر آپ داڑھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے طور پہ داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مڈا کر کے بتایا کہ مڈائے تو چلتا۔ سکھ نے کہا نہیں چلتا۔ سکھ نے کیا کہا؟ داڑھی ہمارے یہاں نہیں مڈا سکتے۔ دنیا مجبور ہوئی کہ نہیں؟ مجبوری۔ کہا بھیا فوج میں آؤ، داڑھی رکھو، تم چاہے اتنی بڑی رکھو اور چاہے زمین تک رکھو، لیکن تم آؤ، داڑھی تم کو مڈانا ضروری نہیں ہے۔ جب قوم اپنے بات پر اڑتی ہے تب دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم
اور یہ جو لڑکیوں کا معاملہ اسکارف کا ہوا یا پردے کا، ہم جب ہوتی ہیں ایسی باتیں تو لڑکیوں کو خوب لتھڑتے ہیں. جب بے پردہ ہو کر پہلے دن گئی آزادی کے بعد لڑکی، تو ابا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابا نے شانتی اختیار کی سب سے پہلے. امی نے بھیجا بغیر نقاب اور بغیر حجاب کے. بھیا موجود تھے، سب موجود تھے، سارے لوگ مل کر کے یہ سب گناہ کیے ہیں. اکیلے گناہ نہیں ہوا ہے، سب کو سزا بھگتنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. بات سمجھے میری؟ پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ منگل کے دن آپریشن نہیں کروانا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر منگل کے دن نعوذ باللہ اس کا مینٹل نہیں رہتا صحیح؟ ایسی ایسی باتیں سوال کرتے ہیں. حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کو. آپ کو ایک بنیادی بات بتائیں، کوئی بھی دن ہمارے یہاں خراب نہیں، کوئی بھی تاریخ ہمارے یہاں خراب نہیں. پوچھا گیا ہے اسی سے بھی کہ عقرب کیا ہے اور عقرب میں شادی کرنا کیسا کیا؟ عقرب ایک ستارے کا نام ہے، جس کو اردو میں بچھو کہتے ہیں، عقرب، وہ عربی میں عقرب کہتے ہیں. عقرب اگر ان تاریخوں میں نکلا ہوگا تو یہ محمد احمد مولانا عبداللہ صاحب نکاح نہیں کریں گے. اور یہ پڑھتے ہیں قرآن، مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، اور اتنا بھی ان کو نہیں معلوم ہے کہ عقرب کا عقیدہ غیر مسلم کا عقیدہ ہے. یہ قرآن اتنا احترام کرتا بیچارہ، بغیر وضو کے چھو گیا مولانا صاحب. جیسے رمضان میں ایک قطرہ پانی چلا جائے تو کتنا آپ پریشان ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ ایمانداری سے بتاؤ. اور وہی جو بندہ بہت پریشان ہوا ہے، بہن کو وراثت نہیں دیا، پوری وراثت کھا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. اس کی پریشانی الگ طریقے کی ہے. ایک قطرہ چلا گیا تو اس کو مولانا سے فتویٰ پوچھو، ان سے فتویٰ پوچھو، اور روز آنا اپنی بہن کا حصہ ضبط کیے بیٹا کھا رہا ہے، اس کو کبھی ہوش نہیں آیا. یہ ہماری دینداریاں ہیں. بہرحال اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صفیں پیچھے خراب تھیں، پیچھے صفیں صحیح نہیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں صفیں پیچھے صحیح نہیں ہیں. اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ حدیث صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت جتنا آگے دیکھتے ہیں اتنا پیچھے دیکھتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اور جب اللہ دکھلاتا ہے تو دیکھتے ہیں. جب احد میں پتھر مارا گیا، کہاں لگا؟ دانت میں لگا. 5 انچ ایسے ہٹ جاتے تو پتھر ادھر چلا جاتا کہ نہیں دیکھ پائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب جنگ قادسیہ ہو رہی تھی تو اچانک جمعہ کے خطبے میں، خطبہ کے درمیان میں، یا ساری الجبل چلائے زور سے. لوگ پریشان کہ بیچ میں تقریر میں یہ جملہ کیا ہے، یا ساری الجبل؟ وہاں جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں پیچھے سے دشمن حملہ کرنے جا رہا تھا مسلم فوج پر. جس جگہ سے انہوں نے دیکھا وہ کم سے کم 1100-1200 کلومیٹر دور تھا. اب اس کا مطلب حضرت عمر ہمیشہ 1100-1200 دیکھتے تھے. جس نے حضرت عمر کو مارا چاقو وہ 4 فٹ کے فاصلے پر تھا، دیکھ نہیں پائے. 1200 کلومیٹر کا دیکھنے والا 4 فٹ نہیں دے سکا. وہ 1200 کلومیٹر اللہ دکھلا دیا تھا تو دیکھ لیے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے. پوچھا گیا کیا رجب کی پہلی رات پر دعا قبول ہوتی ہے؟ تو گزر گئی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اپنا بنا لیا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا پی ایف جو ہے ایک فنڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ میں یا ویسے کٹتا رہتا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میں پی ایف کے لیے 3 لوگوں کو نامنی کرنا چاہتا ہوں، اماں کو، ابا کو، بیوی کے نام، تو میں کیا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو کتنا حق ہوتا ہے؟ اس کا جتنا حق ہوتا ہے شرعی لحاظ سے اس کو اتنا کر دے، بہتر رہے گا. پوچھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو رمضان کی خبر دے دے، یہ بات سوال ہو گیا. اور ایک بات آخری رہ گئی ہے
ایک صاحب نے بڑے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ مولانا اس پر تھوڑی سی گفتگو کر دیں۔ بھارت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری تقریباً 30 سے 40 لاکھ بہنیں ایسی ہیں کہ جو شادی ہونے کے باوجود بھی اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا سے بھی غور کریں گے تو آپ کو ہر گاؤں میں، ہر محلے میں ایک لڑکی نظر آ جائے گی۔ ان کا کہنا ہے مولانا صاحب اس مسئلے کو آپ لوگ کیسے حل کریں گے، کیوں نہیں حل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حل کرنے والے ہمارے پاس جو ادارے تھے، دارالقضاء کے نام پر، امارت شرعیہ کے نام پر، مسلم پرسنل لا کے نام پر، قاضی کے نام پر، حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے 99% کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اگر کسی کو کیس، میں خود بھیجا 2-4 کیس، 4 سال تک ایسے دوڑا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کو بیٹھ کر کے وہ مسئلہ حل کرنا ہے، جیسے کبھی کبھی آپ کے یہاں 2 مسجد کی جماعتیں ہوتی ہیں، لڑکا والا ایک مسجد سے تعلق رکھتا ہے، لڑکی والا ایک مسجد سے، پھر دونوں جماعتیں مل کر کے کیا کرتی ہیں، بیٹھ کر کے مسئلہ حل کرتی ہیں۔ وہ دونوں جماعتوں میں کوئی عالم نہیں رہتا ہے۔ نکاح طلاق کا مسئلہ ان کے ابا کو بھی نہیں پتہ رہتا ہے۔ کسی عالم کو لے کر کے جائیں تو مسئلہ حل ہو۔ لہذا یہ جب تک اس کو فعال نہیں بنایا جائے گا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک عورت میکے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کو چھٹکارا دے دیا جائے، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جتنی بھی آپ کے پاس وجہ ہیں سب چھوڑ دیں۔ کسی عورت کو ستانا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آپ چھوڑ دیں، بھیا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ٹھیک ہے تو چلی جا، میں بھی کہیں الگ سے کر لوں گا، تو بھی تیرا بھی کوئی سکتا کوئی اچھا رشتہ ہو جائے۔ لیکن اس کا مقصد ستانا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس طریقے سے کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دماءکم واموالکم ایک جگہ کہا کہ تمہاری جان، تمہارا مال حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جیسے یہ مکہ شہر محترم ہے، ایسے مسلمان کی عزت اور خون۔ اور ایک حدیث میں آیا وعرضکم، اور اس کی عزت اتنی پیاری ہے۔ مومن کی عزت سے کھیلنا، مومن کو بے عزت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا میں اپنے مرد بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نہ عدالت جائیں۔ عدالت جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کی قرآن عدالت نہیں ہے، قرآن کی آیتیں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کے قرآن کے سامنے علماء سے بیٹھ کر کے کہ بھائی جو شرعی لحاظ سے ہے وہ کر دے۔ اس کا کتنا ثواب ملے گا کہ آپ نے قرآن پر عمل کیا، اس کا ثواب سامنے رکھیں۔ ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا مرد لوگ اس میں آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ مرد لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ ادارے اگر نہیں بھی فعال ہوں گے، اگر عوام فعال ہو جائے گی تو خود بخود ادارے کیا ہو جائیں گے، فعال ہو جائیں گے۔ یہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔